آج کے سیشن میں خوش آمدید۔ آج کی سیریز کے اندر ہم اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی کی فوجی مہمات کی بات کریں گے، اور ہماری پہلی مہم ہوگی غزوہ بدر۔ تو اس سارے سلسلہ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا چینل۔ السلام علیکم باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے غزوہ بدر، اور غزوہ بدر کے بارے میں جاننے سے پہلے ہم آپ کو کچھ سرائیوں کے بارے میں بات کریں گے، اور غزوات اور سرائیوں میں آپ کو فرق بھی بتائیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ نبی اکرم علیہ السلام کی حیات طیبہ میں قتال فی سبیل اللہ میں 8 سالوں پر محیط ہے، رمضان سن 2 ہجری سے 9 ہجری تک۔ غزوے کی تعریف یہ ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام نے بنفس نفیس جس جنگ کے اندر شرکت کی ہو اسے غزوہ کہتے ہیں، جبکہ سرایہ اس مہم کو کہتے ہیں جس میں اللہ کے رسول علیہ السلام بذات خود شامل نہیں ہوں، البتہ ان کا کوئی جانشین، ان کا جانب سے مقرر کردہ کوئی امیر اس کہ مہم پر تعینات ہو۔ قرآن حکیم میں مذکورہ غزوات ہیں جن میں غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ بنو نصر، غزوہ احزاب جسے غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، غزوہ بنو قریظہ، غزوہ حنین اور غزوہ تبوک۔ غزوہ بدر کا ذکر سورہ انفال میں آیا ہے۔ مدینہ کے اندرونی استحکام کے لیے 3 اقدامات کیے گئے، جس سے باہر نکل کے قتال فی سبیل اللہ شامل تھا، جن میں 2 مرکزی اقدامات کیے گئے۔ پہلا یہ کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان جو قبائل آباد تھے ان سے جناب محمد رسول اللہ علیہ السلام نے معاہدے کیے۔ قریش کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ کی صورت میں یا تو مسلمانوں کے ساتھ یا پھر غیر جانبدار، یہ معاہدے کے شرائط تھے۔ ان معاہدوں کے ذریعے قریش کو سیاسی اور عسکری اعتبار سے تنہا کر دیا۔ قریش کو تجارتی قافلوں کی نگرانی کے لیے 8 مہمات روانہ ہوئیں، گویا قریش کے لیے ایک طرح کی معاشی ناکہ بندی شروع کر دی گئی۔ غزوہ بنو اویس کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے کے لیے مکہ روانہ ہوئے۔ طواف کے دوران ابو جہل لعنت اللہ علی الکاذبین سے سامنا ہوا۔ ابو جہل بڑے امن و اطمینان سے طواف، ہمارے دین لوگوں کو مدینہ میں پناہ، ایک انہیں مدینہ سے نکال باہر نہ کیا تو ہمارے بیت اللہ میں داخلہ بند۔ سعد بن معاذ، اگر تم نے ایسا کیا تو ہم تمہاری مدینہ کے قریب سے گزرنے والی تجارتی شاہراہ کو بھی بند کر دیں گے۔ پہلا سریہ ان سارے معاملے کے اندر ہوا، سریہ سیلف البجر، رمضان 1 ہجری کے اندر۔ سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سریے کے امیر مقرر ہوئے جناب رسول اللہ علیہ السلام کی جانب سے، جن کا جو علم تھا وہ تھا سفید کلر کا، جس میں جناب محمد رسول اللہ علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے جھنڈا باندھا تھا۔ اس میں 30 مہاجرین شام سے آنے والے قریشی قافلے پر نظر رکھنا تھا، مسلمان بحیرہ احمر کے ساحل تک۔ اس سریے کے اندر قریش قافلے کے سردار ابو جہل مسلمانوں اور مشرکین میں آمنا سامنا ہوا۔ دونوں فریقین نے صفیں باندھ لی، قریب تھا کہ جنگ ہو جاتی۔ قبیلہ حامیہ کے سردار مجدی بن عمرو کا بیچ بچاؤ، دونوں فریقین واپسی ہو گئے، البتہ دونوں فریقین کے درمیان باقاعدہ جھڑپیں نہیں ہوئیں۔ دوسرا سریہ رحیل شوال 1 ہجری، جو کہ ابو عبیدہ بن حارثہ بن عبد المطلب جس کا امیر تھے، اس کے اندر 60 سواروں کا دستہ تھا۔ رابعہ کی وادی میں ابو سفیان سے اس کا سامنا ہوا۔ ابو سفیان جو کہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کے ساتھ 200 آدمی تھے، دونوں طرف سے تیر چلے لیکن باقاعدہ جنگ نہیں ہوئی۔ تیسرا جو سریہ تھا یہ سریہ خضری، یہ ذوالقعدہ 1 ہجری کو ہوا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سریے کے امیر تھے اور 20 آدمی آپ کے ساتھ تھے۔ قریش کے قافلے کا سراغ لگانا، خضر سے آگے نہ بڑھنے کی تائید، پیدل روانہ، رات کو سفر، دن میں چھپ جانا۔ 5 روز خیبر پہنچے اور قافلہ 1 دن پہلے نکل چکا، یعنی کہ سریے کو ہدایت دی گئی تھی کہ آپ جو ہے رات کے اندر سفر کریں گے اور دن میں پوشیدہ رہیں گے، یعنی کہ روپوش رہیں گے۔ چوتھا غزوہ یہ تھا غزوہ ابو جعفان 2 ہجری۔ نبی اکرم علیہ السلام بنفس نفیس 70 مہاجرین کے ساتھ مدینہ میں سعد بن عبدہ کو اپنا قائم مقام بنا کر غزوے پہ روانہ ہوئے۔
غزوے کا مقصد تھا قریش کے قافلے کی راہ روکنا۔ دوران پہنچنے کوئی معاملہ پیش نہ آیا۔ رسول اللہ علیہ السلام نے 15 دن مدینے سے باہر گزارے۔ 5واں غزوہ غزوہ بطوات ربیع اول 2 ہجری کو پیش آیا، جس میں اللہ کے رسول علیہ السلام 200 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ بنفس نفیس شریک تھے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ قافلہ قریش کو روکنا۔ قافلے میں امیہ بن خلف سمیت قریش کے 100 آدمی اور 2500 اونٹ تھے۔ نبی اکرم علیہ السلام رباط تک تشریف لے گئے، کوئی معاملہ پیش نہ آیا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں نبی اکرم علیہ السلام کے اس وقت قائم مقام تھے۔ 6واں غزوہ صفوان، یہ بھی 2 ہجری ربیع اول میں پیش آیا۔ غزوے کی وجہ قزی بن فری مشرکین کی ایک مختصر فوج لے کر مدینے کی جگہ پر حملہ کیا۔ مدینے میں 70 صحابہ کرام کے ساتھ تعاقب بھی کیا۔ بدر کے اطراف میں واقع وادی میں صفوان تک تعاقب گزر بھاگ نکلا، کسی لڑاؤ کی نوبت نہیں آئی۔ گزر میں بعد میں مسلمان ہو گیا۔ یہ کہلاتی ہے غزوہ بدر۔ غزوہ بدر 2 حصے میں تقسیم ہے۔ غزوہ بدر اولا ہے۔ 7واں جو غزوہ ذی العشیرہ جمادی الاول 2 ہجری، جناب رسول اللہ علیہ السلام کے ہمراہ تقریباً 150 سے 200 کے قریب مہاجرین صحابہ کرام تھے۔ سواری کے لیے 30 اونٹ باری باری سوار ہوئے۔ مقصد قریش کے قافلے کو روکنا تھا جو کہ ملک شام جا رہا تھا تجارتی غرض سے۔ نبی اکرم علیہ السلام دوشیرہ تک گئے۔ قافلے کئی دن پہلے ہی نکل چکا تھا۔ وہی قافلہ ہے جو جنگ بدر کا سبب بنا۔ ابو مطلب کی بیٹی عتیہ کا ملکہ میں خواب دیکھنا۔ ایک شخص بیت اللہ میں کھڑا ہو کر بآواز بلند کر رہا ہے، اسے دھوکے بازوں 3 دن کے بعد مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ صفا پہاڑی پر جبل ابن قیبس سے پتھر اٹھا کر پھینکنا، قریش کے گھر میں پتھر کا ذرات آنا۔ عتیہ کا خواب اپنے بھائی عباس سے ذکر کرنا، عباس کا ولید بن عتبہ سے، ولید کا اپنے والد عتبہ سے، عتبہ کا ابو جہل سے ذکر کرنا، اور درندہ میں تمام رسوائے قریش کا اجتماع۔ خواب سے پریشان حضرت عباس کو طلب کر کے ابو جہل لعنت اللہ علیہ نے استفسار کیا۔ حضرت عباس کا لا علمی سے اظہار کیا۔ 8واں سریہ نخلہ کا، یہ رجب 2 ہجری کے اندر پیش آیا، جس کے اندر حضرت عبداللہ بن حشش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کا امیر تھے۔ اس کے اندر 12 مہاجرین صحابہ کرام ان کے ہمراہ تھے۔ نبی اکرم علیہ السلام نے عبداللہ بن حشش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک تحریر دی، 2 دن بعد پڑھنے کی ہدایت بھی دی۔ تحریر میں درج تھا کہ آگے بڑھتے جاؤ یہاں تک کہ مکہ اور طائف کے درمیان نخلہ میں اترو اور قریش کے قافلے کی گھاٹ میں لگ جاؤ اور اس کی خبر دو۔ 8واں سریہ نخلہ رجب 2 ہجری، طویل مسافت کے بعد نخلہ میں پڑاؤ۔ قریش کا قافلہ 200 اونٹ کشمکش چمڑے اور سامان تجارت سے لدا ہوا۔ مسلمانوں کا باہم مشورہ رجب کے آخری تاریخ محترم مہینے کا انتظار کرتے ہیں۔ قافلہ حدود حرام تک داخل ہوا۔ عمرو بن حصری کے تیر مارا اور قتل، 2 مشرک گرفتار ہوئے، ایک فرار ہوا۔ یعنی کہ جو غزوہ سریہ نخلہ اس کے اندر ایک مشرک مارا گیا اور 2 گرفتار ہوئے اور ایک فرار۔ اسی سریہ کے اندر دونوں قیدیوں اور سامان قافلے کو لے کر مسلمانوں کی مدینہ آمد ہوئی۔ اسلامی تاریخ کا یہ پہلا مقتول، پہلے قیدی، حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی طرف سے ناراضگی گزار، جنگ کے حکم نہیں دیا تھا، قیدیوں کو رہا، مقتول کا خون بہا دیا ادا کیا گیا۔ یعنی کہ جناب رسول اللہ علیہ السلام نے باقاعدہ ان کو جھڑپ کے لیے نہیں بھیجا تھا، البتہ ان کو تعاقب کے لیے بھیجا تھا، قریش کے تجارتی قافلے کے لیے۔ لیکن اس سارے معاملے کے اندر اتفاقاً یا احساساتی طور پر یعنی کہ 2 مشرکین قتل ہو جاتے ہیں اور باقی یعنی کہ مسلمان اس میں ان کو گرفتار کر لیتے ہیں، بلکہ ایک فرار ہو جاتا ہے۔ سریہ نخلہ کے اندر مشرکین کو شور شرابہ ہوا، مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا بڑے زور پہ کیا گیا۔ محترم مہینے کی حرمت پامال اللہ رب العزت نے مشرکین کی کلی کھول دی۔ اس حوالے سے غزوہ سورۃ بقرہ آیت نمبر 17 کے اندر اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے۔ غزوہ بدر کا سبب، اب باقاعدہ طور پر ہم غزوہ بدر کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ وادی نخلہ میں ایک کافر کا قتل، 2 قیدی، سامان لوٹ لیا گیا۔ قریش مکہ کو مدینے پر حملے کا جواز مل گیا۔ ابو سفیان جو کہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، قریش کا تجارتی قافلہ شام کی طرف
روانہ تھا، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے روکنے کی کوشش کی لیکن وہ بچنے میں کامیاب ہو گیا۔ قافلے کی واپسی، مال و اسباب کی کثرت، 1000 اونٹ، 50,000 دینار مالیت کا ساز و سامان، حفاظت کے لیے صرف 40 آدمی۔ قافلے کا سپہ سالار جو تھا ابو سفیان تھا۔ قافلے کی واپسی کا پتہ لگانے کے لیے طلحہ بن عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور سعد بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما روانہ ہوئے۔ قافلے کی واپسی کی طرح جناب محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا، یہ قریش کا قافلہ مال و دولت کے لیے چلا آ رہا ہے، اس کو روکنے کے لیے نکل پڑو، ہو سکتا ہے اللہ اسے بطور غنیمت تمہارے حوالے کر دے۔ روانگی لازمی نہیں، لوگوں کی رغبت پر چھوڑ دیا۔ جس سلسلے کے اندر 313 آپ کے اصحاب تھے، بہت سے صحابہ کرام مدینے میں ہی رہ گئے، جس کے اندر 82 مہاجرین، 61 قبیلہ اوس کے اور 179 قبیلہ خروج کے انصار تھے، جن میں 2 گھوڑے، 70 اونٹ، 8 تلواریں۔ غزوے کا نہ کوئی خاص اہتمام اور نہ خاص تیاری تھی، بعض صحابہ کے پاؤں میں جوتا بھی نہیں تھا۔ مہاجرین کا علم سیدنا علی بن ابی طالب، انصار کا علم جناب سیدنا سعد بن معاذ کے پاس تھا۔ دوسری طرف ابو سفیان حد درجہ بیدار اور محتاط، ہر آنے والے جانے سے مسلمانوں کی نقل و حرکت کے متعلق دریافت کرتا رہا۔ ابھی وہ بدر سے کافی دور تھے کہ انہیں مسلمانوں کے نکلنے کا علم ہو گیا۔ ابو سفیان نے قافلے کا رخ مغرب کی طرف پھیر کر ساحل کے راستے لیا اور بدر کے راستے کلی طور پر چھوڑ دیا۔ ہنگامی طور پر اجرت دے کر ایک آدمی کو مکہ روانہ کیا۔ عرب کے دستور کے مطابق اونٹ کی ناک چری، کجاوے الٹنا، کرتا پھاڑنا کہ اسی اونٹ پر کھڑے ہو کر آواز لگانا، اسے جماعت قریش قافلہ۔ اہل مکہ کی جنگ کے لیے تیاریاں شروع ہو گئیں۔ لوگ ہر طرف سے دوڑ پڑنے کہنے لگے کہ مسلمان سمجھتے ہیں کہ یہ قافلہ بھی اپنے حسامی کے قافلے جیسا ہے، خدا کی قسم محمد اور اس کے ساتھیوں کو حقیقت کا پتہ چل جائے گا۔ سارے مکہ میں 2 ہی طرح کے لوگ تھے، یا تو خود نکلنا یا اپنی جگہ کسی دوسرے کو بھیجنا تھا۔ مکہ کی جنگ کے لیے تیاری یعنی کہ اہل مکہ کی جنگ کے لیے تیاریاں عروج پر تھیں۔ ابو لہب لعنت اللہ علیہ کے سوا بڑے سرداروں میں کوئی پیچھے نہ رہا، آس پاس کے قبائل کے آدمی بھی ساتھ تھے، یعنی کہ ابو لہب لعنت اللہ علیہ کے علاوہ جتنے بھی سردار مکہ تھے وہ سب کے سب اس غزوے میں شریک ہوئے۔ ابتدا میں ان کی تعداد تھی 1300، 200 گھوڑے، 600 زنیں، لاتعداد اونٹ۔ سپہ سالار ابو جہل لعنت اللہ علیہ تھا۔ قریش کے 9 معزز آدمی رسید کے ذمہ دار تھے، یعنی گلے کے ذمہ دار تھے۔ ایک دن 9 اور دوسرے دن 10 اونٹ نہر کیے گئے۔ اہل مکہ کی روانگی اترتے ہوئے لوگوں کو اپنی نشان دکھاتے ہوئے اللہ کی راہ سے روکتے ہوئے جوش انتقام سے بھرپور، حمیت سے غضبناک بھرپور۔ جیفیہ میں ابو سفیان کا پیغام، قافلے کو بچا نکالنے کی خبر، مطالبہ کہ قریش کا لشکر واپس لوٹ جائے، تمام لوگوں کا واپسی کا ارادہ۔ یعنی کہ ابو سفیان جو تھے اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے واضح طور پہ مکہ پیغام پہنچا دیا تھا کہ جنگ کی نوبت نہیں ہے، یہ جنگ کی ضرورت نہیں ہے، جو کہ لشکر تیار ہو کے آیا ہے وہ واپس جا سکتا ہے۔ جن میں سے بعض لوگوں نے واپسی کا ارادہ بھی کر لیا، لیکن ابو جہل نے موقع کو غنیمت جانا اور ان سے سب سے انکار کر دیا، جو کہ ابو جہل روز اول سے اللہ کے رسول علیہ السلام کا بہت بڑا مخالف رہا ہے۔ اس نے نہایت غرور سے بولا، خدا کی قسم ہم واپس نہ ہوں گے یہاں تک کہ بدر جا کر وہاں 3 روز قیام کریں گے اور اونٹ نہر کریں گے، لوگوں کو کھانا کھلائیں گے، شراب پلائیں گے، لونڈیاں ہمارے لیے گانے گائیں گی، اور سارا عرب ہمارا اور ہمارے سفر و اجتماع کا حال سنے گا، اور اس طرح ہمیشہ کے لیے ان پر ہماری ڈھاک بیٹھ جائے گی۔ اخیس بن شریک کا واپسی کا مشورہ، بنو حذیر کے 300 لوگوں کو لے کر واپسی، بعد میں بنو حذیرہ حضرت شدہ فرحاں، یعنی کہ انیس بن فرید جو کہ ایک یعنی کہ بنو حذیرہ کا یعنی کہ نمائندہ تھا، وہ 300 آدمی لے کے واپسی ہوا اور اس نے واپسی کا ہی مشورہ دیا۔ بنو ہاشم نے واپسی جانا چاہا اور ابو جہل نے سجدے سے روک دیا۔ لشکر نے سفر جاری رکھا، بدر کے قریب پہنچ کر ٹیلے کے پیچھے پڑاؤ ڈالا۔ مقام صفرا پر نبی اکرم علیہ السلام کو اطلاع ملی، قریش کا کیل گاڑنے
سے لیس لشکر مدینے کی طرف ہے۔ نبی اکرم علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ ایک خونریز ٹکراؤ ہونے جا رہا ہے۔ آپ علیہ السلام کا صحابہ کرام سے مشورہ ہوا۔ ایک طرف مکی لشکر 1000 جنگجوؤں، ہر ایک کے پاس تلواریں، 600 زرہیں، 100 گھوڑے اور 700 اونٹ، دوسری جانب قافلہ صرف 40 محافظین کا۔ نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا فیصلہ کرنا ہے کہ قافلے کی طرف جایا جائے یا لشکر کی طرف۔ اکثریت کی رائے قافلے کی طرف چلنا چاہیے یہ تھی کہ قافلے کی طرف چلنا چاہیے تھی۔ یہ رائے نہ تو بزدلی کی بنیاد پر تھی اور نہ ہی منافقت کی بنیاد پر، بلکہ جو بھی احوال اور اسباب تھے ان کی بنیاد پہ تھی۔ اللہ رب العزت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس سلسلے کے اور سورہ انفال کے اندر اللہ رب العزت یہ آیت کریمہ اتارتا ہے۔ صحابہ کرام نے محسوس کیا کہ نبی اکرم علیہ السلام کی منشا کچھ اور ہے۔ سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایمان و افراد تقریر کی کے ذریعے اللہ کے رسول کے ساتھ دینے کا یقین دلایا۔ حضرت مقدم بن عمرو کے ایمان افزا تقریر: اے اللہ کے رسول علیہ السلام، اللہ نے آپ کو جو راہ دکھلائی ہے اس پر چلتے رہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ خدا کی قسم ہم آپ سے وہ بات نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّنَا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ آپ علیہ السلام اور آپ کے پروردگار چلیں اور لڑیں، ہم بھی آپ کے ساتھ لڑیں گے۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، اگر آپ کو بریق المیعاد تک نہ لے چلیں تو ہم راستے والوں سے لڑتے بھڑتے آپ کے ساتھ وہاں بھی چلیں گے۔ بذاق عماد یمن کا یعنی کہ دور دراز علاقہ ہے۔ مدینہ سے بر کے نامات تک تقریباً 14 قبائل ہیں۔ رسول اللہ علیہ السلام نے ان کے حق میں کلمہ خیر ارشاد فرمایا اور دعا دی، جن اپنا حضرات مہاجرین اللہ کے رسول علیہ السلام کی خواہش تھی کہ انصار کی رائے بھی معلوم ہو سکے۔ بیعت صحابہ کرام کے سلسلے کے اندر عزم رہا۔ بیعت عقبہ انصار مدینہ کی حد تک آپ وسلم کی حفاظت کی پابند تھے۔ نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے مشورہ دو۔ حضرت سعد بن معاذ نے بھاپ لیا۔ آپ نے فرمایا ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ اے اللہ کے رسول، آپ کے روح سخن ہمارے طرف ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ پر ایمان لائے ہیں، ہم نے آپ کی تصدیق کی ہے اور یہ گواہی دی ہے کہ آپ جو کچھ لے کر آئے ہیں سب حق ہے، اور اس پر ہم نے آپ کو اس سمع و اطاعت کا عہد و میثاق دیا ہے۔ اے اللہ کے رسول، جو آپ کا ارادہ ہے اس کے لیے پیش قدمی فرمائیں۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اگر آپ ہمیں ساتھ لے کر سمندر میں کودنا چاہیں تو ہم اس میں بھی آپ کے ساتھ کود پڑیں گے، ہمارا ایک آدمی بھی پیچھے نہیں رہے گا۔ یعنی جو انصار مدینہ تھے ان کی جانب سے رسول اللہ علیہ السلام کی واضح طور پہ بھرپور حمایت کا اعلان کر دیا گیا تھا۔ ہمیں قطعاً کوئی ہچکچاہٹ نہیں، کل آپ ہمارے ساتھ دشمنوں سے ٹکرائیں، ہم جنگ میں پامرد اور لڑنے میں جواں مرد ہیں۔ ممکن ہے کہ اللہ آپ کو ہمارا وہ جوہر دکھائے جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ہمیں ہمراہ لے کے چلیں، اللہ برکت دے۔ اس سلسلے کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام کے چہرہ اقدس پر خوشی کی لہر اڑ گئی۔ آپ نے فرمایا چلو اور خوشی خوشی چلو، اللہ نے 2 گروہوں میں سے ایک کا وعدہ، واللہ ایک وقت گویا میں قوم کے قتل گاہیں دیکھ رہا ہوں۔ بدر کے میدان کی یعنی کہ جنوب مغرب کے اندر 155 کلومیٹر کے فاصلے پر ہر طرف سے بلند پہاڑوں نے گھیرا رکھا تھا۔ عام طور کے صرف 3 راستے تھے۔ بدر ایک گاؤں کا نام ہے جہاں سال کے سال میلہ لگا رہتا تھا۔ یہ مقام مدینہ طیبہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر ہے۔ مسلمان بدر کی وادی کے جس حصے میں ریت کی وجہ سے دشواریاں اونٹوں کے یاداشت ریت میں دھس جاتے، جس جگہ زمین کا حصہ سخت تھا، بدر کی شب برات میں رحمت کا نزول۔
مشرکین پر موسلادھار بارش ہوئی جس کے نتیجے کے اندر ان کو بڑی دشواری کا سامنا کرنا پڑا اور وہ اپنی پوزیشن سے تھوڑا پیچھے ہٹ گئے۔ مسلمانوں پر بھرپور ریت میں سختی، زمین ہموار، قدم جمنے لگے، طہارت کے لیے پانی جمع قلبی ہوا۔ اس سلسلے کے اندر سورہ انفال کے اندر آیت نمبر 11 اِذَا يُغَشِّيكُمُ النَّاسُ أَمَانَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ۔ اس باران رحمت کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت بڑی کہ بینیفٹ ہوا۔ نبی اکرم علیہ السلام کا لشکر کو حرکت دینا، مشرکین سے پہلے بدر کے چشموں پر پہنچنا۔ اللہ کے رسول نے حکمت عملی کے تحت بدر کے لشکروں پر چشموں پر پہنچے اور وہاں مشرکین کو پہنچنے سے پہلے وہ خود وہاں پہ پوزیشن سنبھال لی۔ عشاء کے وقت بدر کے قریب ترین چشمے پر نزول ہوا۔ جناب حباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ماہر فوجی تھے۔ نبی اکرم علیہ السلام نے سوال کیا، کیا وحی کی روشنی میں پڑا ہوا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں۔ حباب بن منظر، یہ جگہ مناسب نہیں، آگے چلنا، قریش کے سب سے قریب چشمے پر پڑھاؤ، بلکہ چشمے بانٹ دیں گے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کا یہ مشورہ قبول کیا۔ سعد بن معاذ کو تجویز دی۔ نبی علیہ السلام نے اونچے ٹیلے پر ایک چھپر تعمیر کیا۔ لشکر کی ترتیب نبی اکرم علیہ السلام نے میدان جنگ میں باوجود آپ علیہ السلام کی اشارہ فرمانے کہ یہ کل فلاں کے قتل گاہ ہوں گی۔ اس موقع پر اللہ کے رسول نے نشاندہی کی ان تمام جگہوں کی جہاں پہ کہ مشرکین کو قتل کیا جانا تھا۔ اللہ کے رسول نے وحی کے ذریعے کہ صحابہ کو آگاہ کر دیا۔ چھپڑ میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے رات جاگ کی گزاری اور دعا سجود میں کہ دعا کی، اے اللہ تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے اسے پورا فرما۔ اے اللہ میں تجھ سے تیرے عہد اور تیرے وعدے کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ کل اگر یہ لوگ یہاں شہید ہو گئے تو پھر قیامت تک تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اے میرے رب، میں نے اپنی 15 برس کی کمائی میدان میں لگا ڈال دی ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق تلوار لے کر پہرے پر موجود تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی اللہ کے رسول علیہ السلام بس کیجئے اللہ آپ کی مدد فرمائے گا، یہ کہنا تھا جناب صدیق اکبر کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور زبان مبارک سے یہ الفاظ فرمایا، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ۔ ابو جہل کی اللہ تعالیٰ کے فیصلے کی دعا کی، اے اللہ ہم میں سے جو فریق قربت کو زیادہ کاٹنے والا اور غلط حرکتیں زیادہ کرنے والا ہے اسے توڑ دے۔ یا اللہ میں جو فریق تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہے، زیادہ پسندیدہ ہے، آج اس کی مدد فرما۔ کہ یہ ابو جہل کی اللہ کے حضور دعا تھی۔ یہ غزوہ بدر کا نقشہ فت دیکھ لیجئے، یہ بولی کہ جو بلو لائن نشاندہی کر رہی ہے اسلامی لشکر کی۔ یہ اسلامی لشکر جو ہے مدینہ منورہ سے یہ روانہ اور بدر کے مقام پہ اس نے قیام کیا، اور یہ مشرکین کی یہ پیش قدمی ہے جو کہ خیبہ کہ جدہ کی مکہ مکرمہ سے یہ کہ ایکٹیو ہوا، اور یہ نکلا حدیبہ سے ہوتا ہوا ابوا پہنچا اور وہاں سے بدر۔ اور یہ آپ کو جو واٹر باڈی نظر آ رہی ہے یہ ہے بیرائے احمر۔ یہ جو آپ کو گرے کلر کی کہ لائن نظر آ رہی ہے یہ تجارتی راستہ، یہاں سے قریش شام سے مکے کی جانب تجارت کرتے تھے۔ یہ رہا بدر 17 رمضان 2 ہجری مارچ بمطابق 17 مارچ 624 عیسوی۔ یہ ہے سعودی عربیہ، اور یہ جو نشاندہی کر رہے ہیں یہ ریڈ لائن بدر کی ہے۔ یہ کیا روڈ ٹو سیریا جو کہ گرے کہ لائن کے اندر گزشتہ نقشے کے اندر تھا۔ یہ مسلم کیمپ تھا اللہ کے رسول کی سربراہی کے اندر۔ یہ ابو جہل کی کیمپ تھی، اور یہ جو راستہ ہے یہ ایک ابو سفیان کا ایک کہ وہ ہے کاروان جسے کہتے ہیں، اور یہ ہے مدینہ کی طرف جانے والا راستہ، اور یہ ہے مکہ۔ یہ رہا بدر ہل، یہ وہ پہاڑیاں ہیں
جو کہ جیسے کہ مذکورہ بالا روایات میں گزرا ہے، جو بدر ہے چاروں طرف سے پہاڑیوں سے گھرا ہوا ہے۔ یہ بدر کی پہاڑیاں ہیں۔ پہلا جو یعنی کہ نمبر 1 یہ مسلم سولجرس ہیں، نمبر 2 قریشی سولجرس ہیں، نمبر 3 جو آپ کو پہاڑ نظر آ رہا ہے نمبر 3 کے اوپر یہ ہیں اللہ رب العزت کے فرشتے، سولجرس آف اینجلس۔ یہ مسلمانوں کی آرمی ہے۔ روڈ ٹو سیریا ادھر ہی آ رہا ہے، روڈ ٹو مدینہ، اور یہ گریف آف مٹائرس۔ بدر کا مارکہ جمعے کی صبح 17 رمضان المبارک 2 ہجری، نبی اکرم علیہ السلام نے مسلمانوں کو صفیں درست فرمائی اور ہدایت فرمائی۔ جب مشرکین یکا غاری حملہ کریں تو تب تیر چلانے کی کوشش کرنا، جب وہ تم پر چھا جائیں تب تلوار اٹھانا۔ دونوں فوجیں آمنے سامنے آئیں تو لوگوں کو نظر آیا کہ خود ان کے جگر کے ٹکڑے تلوار کے سامنے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے عبد الرحمن جو اس وقت اسلام نہیں لائے تھے ان کے سامنے تھے، جناب عمر کے ماموں عاصم بن حشام ان کے سامنے تھے، ابو عبیدہ کے والد ان کے سامنے تھے۔ قریش کے 3 بہترین شہ سوار ایک ہی خاندان، عتبہ شیبہ بھائی ربیعہ کے بیٹے ولید بن عتبہ۔ انصار کے 3 جوان اوف مودود عبداللہ بن رہوہ۔ مشرکین کا سوال تم کون ہو؟ جواب دیا گیا انصار کی ایک جماعت۔ مشرکین نے اس پہ کہا کہ ہم کاشتکاروں سے نہیں لڑیں گے، ہمارے مقابلے کے لوگ سامنے آئے۔ جناب عبیدہ بن حارث اور جناب سیدنا حمزہ اور جناب علی منظر عام پہ آئے، جو کہ حضرت یعنی کہ عبیدہ عتبہ بن ربیعہ سے لڑے، حضرت حمزہ شیبہ سے لڑے، اور جناب سیدنا امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما ولید سے لڑے۔ شیبہ اور ولید کا قتل، حضرت عبیدہ اور عتبہ کے درمیان ایک وار کا تبادلہ ہوا، ایک دوسرے کو گہرے زخم لگے۔ حضرت حمزہ اور حضرت علی نے اپنا شکار سے فارغ ہوتے ہی عتبہ پر ٹوٹ پڑے اور عتبہ کو جہنم واصل کر دیا۔ حضرت عتبہ کا پاؤں اس سلسلے کے اندر کٹ گیا اور اپنا آواز بلند 4 یا 5 دن بعد مدینہ واپسی میں انتقال کر گیا۔ یعنی کہ سیدنا عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یعنی کہ اس سارے مارکے کے اندر پاؤں شہید ہو گیا تھا، اور جس کے بعد وہ زخمیوں کی تاب نہ لاتے ہوئے 5 دن بعد مدینہ میں انتقال فرما گئے تھے۔ مبارزات کا نتیجہ مشرکین کے لیے انتہائی بڑا، غصے سے بے قابو ہو کر مسلمانوں پر یکجا یعنی کہ حملہ کیا۔ مسلمان اللہ کی نصرت کی دعا، اپنی جگہوں پر جمع رہنا، مشرکینوں کے حملے کو روکنا، اور زبان پر احد 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 کے نعرے تھے۔ مسلمانوں کی مدد کے لیے 1000 فرشتوں کا نزول ہونا، یعنی کہ جنگ کا آغاز۔ نبی اکرم علیہ السلام نے ابو بکر خوش ہو جاؤ، یہ جبرائیل ہیں گرد و غبار میں اٹے ہوئے۔ اللہ کے رسول نے زیبتاً فرمائی، مشرکین پر حملے کا حکم اور جنگ کے ترغیب دیتے ہوئے فرمایا، چڑھ دوڑو مشرکین پر۔ آپ نے قتال پر ابھارتے ہوئے فرمایا، اس جنت کی طرف اٹھو جس کی پہنائیاں آسمان اور زمین کے برابر ہیں۔ مسلمانوں کا جوش و خروش شہادت و شباب پر جوش و خروش میں یہ دیکھ کر مزید تیزی آ گئی کہ رسول اللہ علیہ السلام بنفس نصیب میدان جنگ میں موجود ہیں اور سب سے آگے بڑھ کر لڑ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ایک مٹھی کنکریاں قریش کی طرف پھینکی اور فرمایا، شاہد الوجوہ۔ مشرکین میں سے کوئی بھی نہیں تھا، آنکھیں نہیں تھیں اور منہ میں ان کی کنکریوں سے محفوظ رہے۔ وما رمت الا رمت ولکن اللہ رمى۔ مسلمانوں کی بھرپور وار، صفوں کی صفیں دھرم بھرم ہو گئیں، گردنیں کاٹنا، قریش کے تمام بڑے سردار و جہنم واصل ہو گئے۔ فرشتوں کی مسلمانوں کی بھرپور مدد ہوئی، آدمی کا سر کٹ کرتا اور پتہ نہ چلتا کس نے مارا، اور آدمی کا ہاتھ کٹ کر گرتا اور پتہ نہ چلتا کس نے کاٹا۔ مشرکین کی تائید میں اور مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے کے لیے ابلیس نے سرقہ بن مالک کی شکل میں موجود تھا۔ فرشتے اور ان کی کارروائیوں کا مشاہدہ کرنے لگا، الٹے پاؤں پلٹ کے بھاگ گیا اور اپنے آپ کو بحر احمر میں گرا دیا۔ مشرکین کے لشکر میں ناکامی اور اضطراب کے آثار ہوئے۔
صف دھرم بنا مغی مار کے انجام کے قریب ہوا۔ صفوں میں بھاگ دوڑ، مسلمانوں کا تعاقب ہوا، بہت سو کو قیدی، بہت سو کو قتل کر دیا گیا۔ ابو جہل کا قتل۔ ابو جہل کی گردن تلواروں اور نیزوں کی بھاڑ۔ دو نوجوان عبد الرحمن بن عوف سے سوال اور ابو جہل کہاں ہے؟ عبد الرحمن بن عوف سے سوال ہوا کہ تم اسے کیا کرو گے؟ نوجوانوں نے جواب دیا، وہ رسول اللہ کو گالی دیتا ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میں نے اس کو دیکھ لیا تو میرا وجود اس کے وجود سے جدا نہ ہوگا، یہاں تک کہ ہم میں سے ایک کی موت پہلے واقع نہ ہو جائے اور وہ مر جائے۔ دوسرے نے بھی یہی بات فرمائی۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارہ کے ذریعے ابو جہل کا پتہ دیا۔ عبد الرحمن بن عوف، ابھی میرا ہاتھ واپس نہیں آیا، دونوں تیروں کی طرح نکلے۔ تلواروں سے جھپٹنا ماس کی ضرب سے ابو جہل کا پاؤں نصف پنڈلی سے کٹ گیا۔ ابو جہل کے بیٹے اکرامہ نے اپنے والد کا دفاع میں ماس پر تلوار کا وار کیا، بازو کٹ کر کھال سے لٹک گیا۔ لڑائی میں رکاوٹ ہاتھ پاؤں کے نیچے دبا کر تن سے جدا ہو گیا۔ ابو جہل زخمی ہو گیا اور معاویہ کی ابو جہل کو تلوار سے ضرب ماری، جس کے نتیجے میں ابو جہل جہنم واصل ہو گیا۔ دونوں نوجوانوں نے اللہ کے رسول کے پاس حاضر ہوئے، دونوں نے دعویٰ میں نے قتل کیا۔ دونوں نے کہا کہ میں نے قتل کیا۔ آپ نے فرمایا تلواریں دیکھیں، آپ نے دونوں کی تلواریں دیکھیں اور فرمایا کلکما قتلہ، تم دونوں نے اس کو قتل کیا۔ موئز اسی غزوہ میں شہید ہوئے، معاذ حضرت عثمان کے دور خلافت تک زندہ رہے۔ مار کا ختم ہوا تو ابو جہل کی لاش عبداللہ بن ابن مسعود نے پا لیا، سانس باقی تھی، گردن پر پاؤں داڑھی پکڑی اور فرمایا، اوے اللہ کے دشمن، آخر اللہ نے تجھے رسوا کیا۔ ابو جہل جو کہ غرور و تکبر میں یعنی کہ پیش تھا، اس نے فرمایا کہ مجھے کیوں رسوا کیا؟ کیا جس شخص کو تم لوگوں نے قتل کیا اس سے بلند پا بھی کوئی آدمی ہے؟ کاش مجھے کسانوں کے بجائے کسی اور نے قتل کیا ہوتا۔ ابو جہل، میری تلوار سے میری گردن کاٹو۔ سردار کی تلوار نیچے سے گردن کاٹنا تاکہ گردن اونچی لگے، یعنی کہ ابو جہل لعنت اللہ علیہ کو یہ چیز اس وقت بھی اتنا غرور تھا کہ اس نے یہ فرمایا کہ میری سینے سے گردن کاٹنا تاکہ پتہ لگے گا سردار کی گردن ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ اکبر والحمدللہ، صدق وعدہ ونصرہ عبدہ وحزم احزاب وعدہ۔ پھر فرمایا ھذا فرعون ھذہ الامہ، ہر امت میں ایک فرعون ہوتا ہے اور میری امت کا فرعون ابو جہل تھا، یعنی کہ یہ تھا۔ اس سلسلے میں مسلمانوں کو فتح مبین ہوئی اور واضح مسلمانوں پہ اللہ رب العزت نے رحمت و نصرت عطا فرمائی۔ اس سلسلے کے اندر 14 مسلمانوں نے جامع شہادت نوش فرمایا اور 70 مشرکین جہنم واصل ہوئے، جن میں ابو جہل اور قریش کے تقریباً تمام سردار تھے۔ اور اس مارکے کے اندر 70 قیدی عموماً قائد اور سردار تھے۔ عتبہ ابو جہل، عشیبہ عتبہ ابو جہل، ابو خزر، زمرہ بن اسود، عاصم بن ہشام، امیہ بن خلف، امیہ بن حلف جہنم واصل ہوئے۔ جنگ کے جو قیدی تھے جن میں حضرت عباس اللہ کے رسول کے چچا تھے جو کہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، عقیل اور ابو العاص۔ مشرکین کی لاش گھسیٹ کر بدر کے کنویں میں پھینک دی گئی۔ مسلمان شہداء کو میدان بدر میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ یہ وہ قبرستان ہے جو کہ شہداء بدر کا یعنی کہ نام سے منسوب ہے۔ یہ وہ 14 مسلمان شہداء ہیں جنہوں نے باقاعدہ پہلے غزوے کے اندر اللہ رب العزت کے لیے جانیں دیں۔ شہداء قبرستان کے یہ بغیر تختی لگی ہوئی ہے وہاں پہ۔ یہ پھر سے نقشہ مقام بدر، یہ مکہ کا روٹ ہے، وہ مدینہ کا روٹ ہے، اور یہ جو راستہ ہے وہ شام کا ہے۔ دا مسلم آرمی ریچ بدر کیمپس ایٹ دا نیئر آف مدینہ۔
یہ وہ نقشہ ہے جس کے اندر باقاعدہ طور پہ دکھایا جا رہا ہے کہ اس مقام پہ باقاعدہ بارش ہوئی اور مسلمانوں کو اپنے قدم جمانے کے لیے کافی جو ہے یعنی کہ مثبت ثابت ہوئی، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر مسلمانوں نے باقاعدہ طور پر یعنی کہ پہرا دیا تھا ان کو، یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے اس مقام پہ اسٹے کیا تھا۔ یہ جو اسٹار ہے مسلمانوں کی علامت ہے۔ یہ آگے چل کے باقاعدہ طور پہ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی وہ پوسٹ ہے جہاں پہ خود اللہ کے رسول کمانڈرنگ کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول نے 313 مجاہدین کو 3 حصوں میں تقسیم کیا اور ان کی صف بندی کروائی، اور یہ جو اورنج کلر کا جو سرکل یعنی کہ اسکوائر بتا رہا ہے، یہ مشرکین ہے، یہ مشرکین کی چیک پوسٹ ہے، اور مشرکین اپنی چیک پوسٹ کے تھرو آگے بڑھتے ہیں مسلمانوں کی جانب، اور یہ اپنے تینوں یعنی کہ بڑے سرداروں کو بھیجتے ہیں، جس میں عتبہ ہوتا ہے، ولید ہوتا ہے، جس کا آگے جا کے سامنا جناب سیدنا علی بن ابی طالب سے ہوتا ہے۔ یہ جو بلو اسٹار جو الولید اور عتبہ اور حشبہ کے سامنے آ رہے ہیں، یہ سیدنا علی بن ابی طالب، عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ دونوں میں باقاعدہ جھڑپیں ہوتی ہیں، تینوں میں باقاعدہ جھڑپیں ہوتی ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اپنے ہدف کو اچیو کر لیتے ہیں، ان کو جنت واصل کر دیتے ہیں، جبکہ سیدنا عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کو تھوڑی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس ساری جھڑپ کے اندر ان کا ایک پاؤں بھی شہید ہو جاتا ہے، جس کے بعد دونوں حضرات جو ہیں سیدنا علی بن ابی طالب اور جناب سیدنا حمزہ ان کی مدد کے لیے روانہ ہوتے ہیں اور عتبہ کو جہنم واصل کرتے ہیں۔ یہ سیدنا عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی ہو چکے ہیں، اس لیے ان کی جو ان کا یعنی کہ جسے نشاندہی جو ان کا پوائنٹ کر رہا ہے وہ تھوڑا گرے کر دیا گیا ہے۔ پھر قریش کی جانب سے مسلمانوں پہ ایک دم یلغار کر دی جاتی ہے، اور دونوں فوجوں میں یعنی کہ جھڑپ کا آغاز ہوتا ہے۔ جو پیچھے والی جو تیر اندازوں کے دستہ ہوتا ہے وہ ان پہ تیر اندازی کرتا ہے۔ یہ جھڑپ اگلے والے دستہ کی مشرکین سے پہلی جھڑپ، اس جھڑپ یہ اتنی شاندار جھڑپ تھی کہ 313 کا جو دستہ تھا اور یہ دستہ تھا وہ ہزاروں کی فوج پہ بھاری رہا، اور یہ کفار دم دبا کے بھاگ رہے ہیں، جیسا کہ مذکورہ بالا نقشے کے اندر دکھایا جا رہا ہے۔ پھر مسلمان آگے بڑھتے ہیں، یہ مسلمانوں کی یعنی کہ آگے کی یعنی پیش قدمی ہوتی ہے۔ کفار منتشر ہو جاتے ہیں، ان کے بڑے بڑے سردار جہنم واصل کر دیے جاتے ہیں، اور جو بچتے ہیں ان کو مسلمان گرفتار کر لیتے ہیں۔ جب سارے معاملے کی مشرکین کو خبر پہنچتی ہے مکے کے اندر، تو ایک شرم و ندامت جیسا ماحول اور غم و غصے کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ جو جسام بن عبداللہ جو کہ سب سے پہلا شخص ہوتا ہے جو کہ جنگ کے حالات کی معلوم کرتا ہے، جواب میں ملتا ہے کہ تمام اشراف قریش قتل کر دیے گئے، جس پر جو اس وقت یعنی کہ قائم مقام قریش یعنی کہ سردار موجود تھے، انہوں نے فرمایا کہ کوئی نوحہ نہیں کرے گا، کوئی ماتم نہیں کرے گا، تاکہ مسلمانوں کو کوئی موقع فراہم نہ ہو جائے ان کا مذاق بنانے کا۔ جس کے بعد ابو سفیان جو کہ اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے، وہ ایک قسم کھاتے ہیں جس میں کہتے ہیں کہ میں اس وقت تک غسل نہیں کروں گا جب تک کہ مسلمانوں سے بدلہ نہ لے لوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن روا اور جناب زید بن حارثہ کو اپنا نمائندہ بنا کے مدینہ کی جانب بھیجتے ہیں، تاکہ وہ جلد از جلد ان سبوں کو خوشخبری فتح کی سنا دیں۔ لیکن منافقین اور یہودی قبیلوں کی جانب سے جناب پیغمبر علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے مدینہ کے اندر جو ہے یعنی کہ فیک نیوز اڑا دی جاتی ہے کہ وہ شہید کر دیے گئے۔ فتح کی خبر سنتے ہی یعنی کہ چاروں طرف تکبیر کے نعروں سے گونج اٹھی، چاروں طرف اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھی، اور ہر کسی کے چہرے پر خوشی ظاہر ہو رہی تھی، اور لوگ اللہ کے رسول کا استقبال کرنے کے لیے بدر کے راستے میں چل دیا۔ عبداللہ بن ابی جو کہ اپنا رئیس المنافقین تھا، اس کے اور اس کے ساتھیوں نے دکھاوے کے لیے اسلام قبول کر لیا، کیونکہ مدینہ آمد کے بعد مسلمانوں کو واضح فتح نصیب ہو گئی تھی،
اس لیے منافقین نے اس بات میں غنیمت جانی کہ اب چونکہ مسلمان پاور میں آ گئے ہیں اسلام قبول کر لیا جائے، لیکن بعد میں مسلمانوں میں اختلاف یعنی کہ ہو گیا مال غنیمت کو لے کے۔ صحابہ 3 حصوں میں تقسیم ہو گئے، ایک جو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت میں مأمور تھے، ایک دستے نے قریش کو یعنی مشرکین کو قتل کیا، دوسرے نے مال غنیمت کو جمع کیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس کے پاس جو کچھ ہے وہ حوالے کر دے۔ صحابہ نے حکم کی تعمیل کی اور اللہ نے وحی کا نزول کیا اس معاملے کے اوپر۔ یسألونک عن الانفال، یہ آپ سے غنیمت کے بارے میں دریافت کرتے ہیں۔ قل الانفال للہ ورسولہ، تمام کا تمام غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین، اور جو اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام یعنی کہ اطاعت کرتا ہے وہی مومن ہے۔ اللہ کمی بیشی معاف فرمائے۔ 5واں حصہ جو ہے مال غنیمت کے لیے رکھا گیا اور 4 حصہ مجاہدین کے اندر تقسیم کر دیے گئے۔ پیادوں کے مقابلے میں گھوڑ سواروں کو 2 دگنا دیا گیا۔ صحابہ نے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی یعنی کہ اسیر جنگ کے حوالے سے مشورہ کیا۔ اس اسنا نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چچرے بھائی کنبے کے لوگ فدیہ لے کر چھوڑ دیں، ممکن ہے کہ اللہ ان کو ہدایت دے اور وہ ہمارے دست بازو بن جائیں، لیکن جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے برعکس معاملہ کیا اور اللہ کے رسول سے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مکے کے اندر مسلمانوں کو تکلیفیں دیں، انہی لوگوں نے حضرت سمیہ اور نیزہ کو زنیرہ کو شہید کیا۔ اے اللہ کے رسول، ان کے ظلم کی بنا پر ہمیں مکہ چھوڑ کر مدینہ آنا پڑا۔ ان لوگوں نے سوچا کہ مسلمان مدینہ میں امن سے کیوں یعنی کہ قیام پذیر ہیں، لہذا یہ لشکر اٹھا کے یہاں بھی آ گئے۔ یہ کفار کے سردار ہیں، ان کے قتل سے کفار ذلیل ہوگا اور اسلام کو سربلندی ہوگی۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، ان کے ناپاک وجود کو اللہ کے بنام یعنی کہ اللہ کی بنائی ہوئی خوبصورت زمین پہ رہنے کا کوئی حق نہیں، اس لیے انہیں قتل کر دیا جائے۔ چونکہ یہ ہمارے رشتہ دار ہیں اس لیے ہر مسلمان کافر رشتہ دار کو ان کے حوالے کر دیا جائے گا، وہ اپنے ہاتھوں سے انہیں قتل کرے گا اور ثابت بھی ہو جائے گا کہ ان کے دل مشرکین کے لیے ہمارے دلوں میں کوئی نرم گوشہ نہیں، وہاں وہ ہمارے رشتہ داری کیوں نہ ہو۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے مزاج اقدس کے اندر چونکہ نرمی بہت تھی، اس لیے انہوں نے صدیق اکبر کی رائے کو قبول فرمایا۔ 4000 سے 3000 کم از کم 1000 درہم قیدیوں میں سے جو لکھنا پڑھنا جانتا تھا 10 مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیا اور یہ ان سب کا فدیہ ہوا۔ کچھ قیدی ایسی تھے جن کو احسان پر بغیر فدیہ کے آزاد کر دیا، جس پر اللہ رب العزت نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، جس کے بعد جناب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہما زاروں قطار رونے لگے، جس پہ جناب عمر نے فرمایا کہ آپ مجھے رونے کی وجہ فرمائیے تاکہ میں بھی رہوں۔ یہ سورۃ الانفال کی آیت نمبر غالباً 68 ہے جو کہ اتری ہے۔ ما کان لنبی ان یکون لہ اسرى حتی یثخن فی الارض یریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز الحکیم لو کان کتب من اللہ سبق لمسکم قیامہ اخذتم عذاب عظیم۔ اللہ رب العزت کا نبی علیہ السلام کو قتال کے مرحلے میں حکم دیا کفار کی کمر توڑنے کی یہاں تک خون ریزی جاری رکھی جائے۔ سورہ محمد آیت نمبر 4۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ضَرَبَ الرِّقَابَ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوِثَاقَ
وإما من نعبد وإما فداء حتى تضع الحرب أو زادها۔ یہ قرآن حکیم کی قرآن طرز عمل ہے۔ دوسری جانب مغرب سے معروف دانشوروں کا جو معذرت خواہ طرز عمل رہا ہے۔ ان قیدیوں کے اندر جناب ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو کہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے اور وہ اللہ کے رسول کے داماد تھے، اور جناب سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاوند عزیز تھے۔ ان کو اس بنا پہ رہا کر دیا گیا کہ وہ جناب سیدہ کو مدینہ روانہ کر دیں۔ ابو العاص کی رہائی کے لیے سیدہ زینب نے بہت سا مال بھیجا، جن کے اندر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، کا ہار بھی موجود رہا، جس کو دیکھ کر اللہ کے رسول پر حقت تاریک ہو گئی۔ یہ اللہ کے رسول کی وہ زوجہ ہیں جن کی حیات طیبہ کے اندر اللہ کے رسول نے کسی اور عورت سے نکاح نہیں کیا، جن سے اللہ کے رسول بے حد محبت رکھتے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس سارے معاملے میں صحابہ کرام سے اجازت طلب کی، اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو بیٹی کو ماں کے یادگار واپس کر دوں۔ سب صحابہ کرام نے آپ کے آگے گردنیں جھکا دیں۔ ابو العاص کو رہا کر دیا گیا، زینب رضی اللہ عنہ کو مدینہ واپس روانہ کر دیا گیا۔ اللہ کے رسول نے جب وہ اسلام قبول لایا، ابو العاص خندق کے وقت ان کو اسی نگاہ کے اندر ان کے حوالے کر دیا۔ سیدہ رقیہ اس دن بیمار تھیں، اور سیدہ عثمان غنی کو مدینہ میں ایمانداری کے روک دیا، اور اسامہ بن زید ان کے ساتھ موجود تھے۔ نبی اکرم علیہ السلام سے پہلے حضرت رقیہ حضرت اسامہ بن زید فتح کی خبر حضرت رقیہ کی قبر پر مٹی ڈال رہے تھے، یعنی کہ جب سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا فانی سے کوچ ہو گئی تھیں، ان کو سفر آخرت پہ روانہ کر دیا گیا، تو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی قبر اقدس پر مٹی ڈال رہے تھے جب یہ خبر مدینہ میں فتح کی۔ نبی اکرم علیہ السلام کی دوسری شہزادی جناب سیدہ کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے نکاح کر دیا گیا، اور ان کو ذوالنورین کا یعنی کہ لقب سے نوازا گیا۔ ذوالنورین کے لقبی معنی ہے دو نور والا، یعنی کہ دو اللہ کے رسول کی صاحبزادیاں ہیں، جو کہ جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح اقدس میں آئی تھیں۔ بدر کے کچھ دن بعد ہی مدینہ میں اطلاع ہوئی اور مدینہ پر چڑھائی کے لیے فوج جمع ہو گئی، اور ابو ابن محمد 200 سواروں کے ساتھ اپنے علاقے میں حملہ ہوا۔ اب تک کے لیے اتنے ہی دوستوں، بدر کا جو موضوع ہے ہمارے لیے اختتام پذیر ہوا۔ جو دیگر اضافی باتیں تھیں وہ یہ تھیں کہ جناب سیدہ رقیہ کا انتقال ہوا جس وقت مدینہ میں فتح کی خبر پہنچی، اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو ہیں اس وقت سیدہ رقیہ کی قبر اقدس پر مٹی ڈال رہے تھے۔ تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو یعنی کہ اپنے حلقے کے اندر شیئر کیجیے، اور ہمیں مشورہ دیجیے کہ ہماری اس مہم کو جو کہ ہم نے جس کا باقاعدہ آغاز آج سے اس غزوہ بدر سے کیا ہے یہ کیسی رہی، اور اگر آپ اس حوالے سے کچھ مشورہ دینا چاہ رہے ہیں تو ضرور دیجیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنے میزبان اسامہ شیخ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔